اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اس وقت میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن میں موجود ہوں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے سیکٹر نمبر 2 میں میں اس وقت موجود ہوں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے حوالے سے کچھ معلومات جو ہیں مزید آپ سے شیئر کریں، اور اس حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک فضل صاحب، جو یہاں کے رہائشی بھی ہیں اور ان کا اپنا مکان ہے یہاں پر۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ میں اس طرح کے سوالات کروں کہ جو آپ تمام دوستوں کی جو ہے نا ان کی طرف توجہ ہو۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا ایک میں مختصر تعارف بیان کر دوں کہ یہ 1000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا یہ پروجیکٹ ہے، جس میں تقریباً 33 ٹاؤن ہیں، اور یہ سندھ حکومت نے مڈل کلاس طبقے کو مفت جو ہیں یہ پلاٹ فراہم کیے تھے۔ تو تقریباً 2016 اور 17 کے درمیان یہاں پہ پوزیشن دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور تقریباً 2019 میں یہاں پر آباد کاری کا سلسلہ جو ہے اجازت دے دی گئی ہے، اور یہاں پہ مکانات بننے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس وقت کچھ سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ ہلکی پھلکی آبادی شروع ہوئی ہے۔ ان سیکٹروں میں سیکٹر نمبر 25 ہے، 24 ہے، 20 ہے، اور سب سے زیادہ جو آبادی کا سلسلہ ہے وہ سیکٹر نمبر 1 اور 2 میں اس وقت موجود ہے۔ اور 1 اور 2 کے علاوہ کے اندر سیکٹر نمبر 2 ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ باقاعدہ طور پر آبادی کا سلسلہ موجود ہے۔ تو میں ملک فضل صاحب سے مختصراً کچھ سوالات کروں گا، اور ان کے جو جوابات ہیں میں کوشش کروں گا کہ ایسے جوابات ہوں جو آپ کے لیے جو ہے رہنمائی کا باعث بنیں۔ تو ملک فضل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ مختصراً یہ بتائیں کہ اس سب سے پہلے تو ہمیں اس ٹاؤن کی لوکیشن کے حوالے سے معلومات دیں کہ یہ کہاں پہ واقع ہے۔ السلام علیکم جی سر، یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے نام سے، جو SMBBT کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی لوکیشن یہ ہے کہ یہ ہوکس بے کیاماڑی ٹاؤن ڈسٹرکٹ کیاماڑی کے اندر یہ آتا ہے، مبارک علی روڈ کے اوپر یہ واقع ہے۔ 1000 ایکڑ پر ٹکڑا ہے، جس کے اندر 33 سیکٹر ہیں۔ یہاں پر ٹوٹل 33 سیکٹر ہیں، جن میں سے سیکٹر 27 تک پوزیشن مل چکی ہے، جہاں پر آپ کو تعمیراتی کام کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ 28 سے لے کے سیکٹر 33 تک ابھی یہ بیلنس ہے، جس پہ ابھی ترقیاتی کام باقی ہیں، جہاں پر روڈ، سیوریج کی لائن، پانی کی لائن وغیرہ باقی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی 2025 سے پہلے کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ 2025 تک اس پروجیکٹ کو گورنمنٹ نے کمپلیٹ کرنا ہے، جس سے گورنمنٹ کا اپنا ٹارگیٹ ہے۔ اچھا فضل بھائی، یہ بتائیے کہ اس وقت یہاں پہ ایک اہم مسئلہ بجلی اور پانی کا ہے، اور ابھی یہاں پہ اسکول وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کے جو لوگ رہائشی ہیں یا الاٹیز ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں، تو ان اقدامات کے حوالے سے مختصراً آپ بتائیں۔ جی سر، ہم نے بہت سارے اداروں کو جو ہے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں، اور کچھ پارٹی کے لوگوں سے ہم نے فزیکلی جا کے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے اندر ایک سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا بھی قیام عمل میں لائے ہیں، جس کے صدر ہیں اختر شیرہ صاحب، اور نائب صدر ہیں غلام قادر خاصخیلی صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں صفی الدین اعوان صاحب، اور جوائنٹ سیکرٹری میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ملک فضل، اور سیکرٹری فائنانس عبدالقیوم بلوچ صاحب ہیں۔ ہم وفد کی صورت میں پھر کچھ دن پہلے ہی ہم ندیم احمد بھٹو صاحب کے پاس، جو سابق MP ہیں ہمارے اس علاقے کے، اس حلقے کے، ان کے پاس بھی گئے۔ انہوں نے بھی ہمیں بہت یقین دہانی کروائی ہے۔ ان کو اصل میں یہ بھی کنفرم نہیں تھا، ان کو یہ بھی کنفیوژن تھی کہ یہاں ہو سکتا ہے ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، کچھ غلط قسم کی انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی تھی۔ وہ بھی جا کے ان کو کنفیوژن کلیئر کی کہ ہم پارٹی کے ورکر ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے سوشل ویلفیئر بھی بنائی ہوئی ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، کسی کو مکان بنانا ہو، کوئی بھی کام ہو۔ اور اس علاقے کے اندر جتنے بھی پلاٹس ہیں، اسکول وغیرہ کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کچھ NGO سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسکول وغیرہ بھی بنائیں گے۔ عزیز دوستو، یہاں میں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے مختصراً بتا دوں کہ میرا نام صفی الدین اعوان ہے، اور میں اس سوشل ویلفیئر کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو ہماری ہر وقت ایک کوشش ہے کہ مکمل ایک منصوبہ بندی کے ذریعے اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ یہاں پہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کو گائیڈ کر کے یہاں پہ رہائشی سلسلہ شروع کیا جائے۔
اور رہائشی سلسلے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو سہولیات ہیں، اسکول کی سہولت ہے، مسجد کی سہولت ہے، ہاسپٹل کی سہولت ہے، بجلی کی سہولت ہے، پانی کی سہولت ہے، تمام سہولیات کے لیے گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا کے وہ تمام سہولیات لائی جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو کچھ معلومات میں فضل بھائی کے ذریعے بھی آپ کو دے دیتا ہوں جو کچھ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو فضل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ میں نے سنا تھا کہ پانی کے حوالے سے یا بورنگ کے حوالے سے آپ لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ جی صفی الدین وکٹ صاحب، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ ہماری جو سوشل ویلفیئر ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ویلفیئر سوسائٹی، ہمارا اب جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے سر، سب سے پہلا ہمارا ٹارگیٹ ابھی یہی ہے کہ ہم ایک سیکٹر 1 اور 2 کا جو گرین بیلٹ ہے، اس کے اندر، اس کے آس پاس میں کہیں بھی ایک جگہ مختص کر کے وہاں پر ایک بورنگ کروائے جائیں۔ اس بورنگ کے لیے ہم کچھ مخیر افراد سے بھی تعاون کی یقین دہانی ہوئی ہے ہمیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے عنقریب جو ہے عمل میں لائیں گے، اور آپ کے سامنے انشاءاللہ یہاں پر ایک سولر سسٹم بھی ہوگا اور بورنگ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ جتنے بھی یہاں قریب کے مکانات ہیں ان سب کو یہاں پر فی سبیل اللہ فری ان کو پانی بھی مہیا کیا جائے گا۔ اچھا فضل بھائی یہ بتائیے کہ اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے کیا منصوبہ ہے؟ 1 اور 2 کے جو گرین بیلٹ میں ہمارا اسٹریٹ لائٹ کا منصوبہ ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ مختصراً بتائیے۔ جی صفی الدین صاحب، آپ کو جس سے پتہ چلا ہے کہ ہم ایک سب سے پہلے جو فرسٹ پریورٹی ہماری گرین بیلٹ کے پاس ہم ایک کنواں کیا مطلب بورنگ کا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ عمل ہوگا ہمارا انشاءاللہ یہ اسٹریٹ لائٹ کا مین گیٹ سے لے کے جو 1 اور 2 کا مین گیٹ ہے جہاں سے سائٹ آفس بھی ہے، اس سائٹ آفس سے لے کے سیکٹر 1 2 کا جو درمیانی گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر ہم جو ہے اس کے اسٹریٹ لائٹس کا بندوبست کر رہے ہیں انشاءاللہ عنقریب، لیکن وہ ابھی فوراً عمل مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک کو منظور ہوا تو اسی سال کے اندر مستقبل قریب میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی ہمارے ایک پروسیس میں ہے، پائپ لائن میں ہے۔ اچھا فضل بھائی ایک معاملہ اور آپ کو بتانا تھا کہ اس وقت جو آبادی کی صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ آبادی تو نہیں بن رہی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں جگہ بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں اتوار کے دن، یہاں کا جو پہاڑی ماحول ہے، یہاں کی جو نیچرل لائف ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ کا اندازہ یہ ہے کہ کتنے عرصے میں یہاں پہ رہائش کا سلسلہ جو ہے کتنے عرصے میں آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ شروع ہو جائے گا؟ جی صفی الدین صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں گلشن مزدور بلدیہ ٹاؤن میں ہے، جیسے کہ مشرف کالونی ہے، یہاں پر بھی جو ریاری ری سیٹلمنٹ پروگرام تھا اس کے تحت لوگوں کو پلاٹ ملے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی آپ کے تحت یہاں انہوں نے آبادی شروع کی تھی، اور یہاں پر بھی آبادی کا سلسلہ جاری ہے، پوزیشن اویلیبل ہے، لوگ بنا رہے ہیں اور شفٹ بھی ہیں، جو جیسے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، ہم ابھی مغرب تک ہوتے ہیں، رات کو چلے جاتے ہیں کیونکہ بجلی نہیں ہے، ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ بجلی آ جائے۔ تو بجلی جیسی آ جائے گی تو انشاءاللہ یہاں پر آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نظر بھی آئے گی، اور دمادم مست کلندر آپ کو نظر آئے گا کہ مارکیٹ میں جو ہے اپنا بے نظیر کا ایک نام ہوگا کہ بے نظیر ٹاؤن کے اندر کتنی آبادی بڑھ چکی ہے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے انشاءاللہ قریب آپ کو نظر آئے گا، بہت اچھی آبادی بہت تیزی سے بڑھ جائے گی۔ فضل بھائی یہاں سیکورٹی کے کیا حالات ہیں؟ سیکورٹی کے حوالے سے جو لوگ یہاں ظاہر ہے یہاں رہیں گے، ہر علاقے کی اپنا ایک ماحول ہے، تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سیکورٹی جو لوگ یہاں رہیں گے ان کے لیے کوئی سیکورٹی خدشات بھی ہیں یا نہیں؟ جی صفی الدین صاحب، یہاں پر سیکورٹی کے تو تحفظات ہیں ہی نہیں، بالکل ماشاءاللہ چاروں طرف سے تو قدرتی طور پہ پہاڑ ہیں، یہ ایک ویلی ہے، بہت ہی پیاری ویلی ہے ماشاءاللہ، اور آس پاس جو ہے نیوی کا ایریا ہے، پاکستان کوسٹ گارڈ کے جو ہے یہاں چوکیاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر آنے جانے والے کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ چائنیز کی کمپنیز ہیں یہاں پر، کینپ کا ایریا ہے، یہاں چائنیز کی اپنی سیکورٹی بھی ہے، اور یہاں سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہر قسم کی سیکورٹی یہاں اویلیبل ہے، پولیس کی سیکورٹی بھی یہاں پر ہے، پولیس چوک پوسٹ بھی ہے، تو ہر آنے جانے والوں کو چیک کیا جاتا ہے، پبلک آتی ہے یہاں پر، جو مبارک علی میں اقوا بیچ پہ گھومنے آتے ہیں ان سب کو بھی ترتیب سے چیک کیا جاتا ہے، اور جنرل پبلک جو بھی آ رہا ہوتا ہے جس کو مشتبہ کسی کے شک ہو ان کو تو باقاعدہ روک کے اس کو تفصیل سے چیک کرتے ہیں۔ فضل بھائی یہاں جو آس پاس قدرتی سیرگاہیں ہیں ان کے حوالے سے مختصراً ایک تعارف بتا دیں کہ لوکیشن کے حوالے سے کون کون سی سیرگاہ یہاں پہ قریب ہے؟
सफ़ी उद्दीन साहब, ये तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम कराची के वो इलाके में हैं, ये बेनज़ीर टाउन, जो कि कुदरती एक तो वैली भी है, यहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ हैं, और उसके अलावा यहाँ समंदर बहुत करीब है। यहाँ पर चंद सैरगाहें भी बहुत करीब हैं, जैसे कि आपके सामने हॉक्स बे बहुत मशहूर इलाका है, पूरे कराची के लोग यहाँ हॉक्स बे में आते हैं। जैसे कि नाइट का टाइम जो है वो जाते हैं CVO पे, और डे के टाइम पे आजकल जैसे गर्मी है, समंदर पे बहुत ज़्यादा रश है। और हॉक्स बे के बाद फिर आगे दूसरा नेक्स्ट आ जाता है मुबारक विलेज, और अक्वा बीच आ जाता है, सुनहरा पॉइंट है। तो यहाँ तो काफ़ी सैरगाहें हैं आसपास में, बेनज़ीर टाउन के अतराफ़ में। ये बहुत प्यारी वैली भी है और समुंदर का किनारा भी बहुत करीब है। अच्छा फजल भाई, ये जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन है, ये अपने कुदरती माहौल के हवाले से पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आगे चलकर ये जब गुंजान आबाद इलाका बन जाएगा तो क्या ये कुदरती माहौल इसी तरह रहेगा या मुतासर होगा? जी सर, गॉड गिफ्टेड है, यूँ समझिए, गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये ताहयात हमारे पास होंगी। जैसे कि चारों तरफ पहाड़, मैंने आपको बताया कि ये एक वैली है, चारों तरफ पहाड़ हैं इसके, और ये पहाड़ कभी हटने वाले नहीं, कभी इधर उधर नहीं होंगे। चारों तरफ से पहाड़ों के दरमियान ये वैली है, बहुत प्यारी जगह है, और ये कभी ना ख़त्म होने वाली खूबसूरती है, ये नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ से कभी ये चीज़ें हटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ठीक है फजल भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और उसके अलावा अब हम एक और वीडियो बनाएंगे यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो वो अलग सी होगी। मैं इंशाअल्लाह हम दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे। वेलकम।